بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کے متشابہات کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا تھا، انشاءاللہ العزیز آج بھی قرآن مجید کا ایک متشابہ بیان کیا جائے گا۔ آخر تک سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ یاسین، جو تقریباً غیر حافظ لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مکمل حافظ نہیں بھی ہے تو تبھی بھی یعنی اکثر مسلمانوں کو سورہ یاسین زبانی یاد ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا جو دل ہے سورہ یاسین، ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کافی حضرات کوشش بھی کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی متشابہات ہیں جو ان کے لیے پریشان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو آج جو قاعدہ بیان کیا جائے گا وہ خاص صرف سورہ یاسین کے حوالے سے ہے، کہ قاعدہ ایسا ہوگا انشاءاللہ اس قاعدے کے سمجھنے کے بعد سورہ یاسین کے اکثر متشابہات انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائیں گے، اور ان جگہوں میں کبھی بھی غلطی واقع نہیں ہوگی۔ ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ تمام سورت کے جتنے متشابہات ہیں سب کے لیے۔ وہ قاعدہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سورہ آل عمران کے حوالے سے، کہ التزاید والتناقص، یعنی الفاظ کی زیادتی اور الفاظ کی کمی۔ یعنی سورہ یاسین میں جو متشابہات آئے ہیں، جو لفظ دو مرتبہ آیا ہے، تو ان میں یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ جو پہلے مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی جو پہلی دفعہ سورہ یاسین میں آ گیا ہے، اس میں الفاظ کی کمی ہوگی، اور دوسرے جگہ میں اگر وہ اسی صورت میں استعمال ہوا ہے تو اس میں الفاظ کی زیادتی ہوگی۔ یعنی جن سورہ یاسین کے شروع میں جو متشابہ استعمال ہوا ہوگا، وہ اس میں الفاظ کم ہوں گے، اس میں نقص ہوگا، یعنی الفاظ کم ہوں گے، اور جو بعد میں استعمال متشابہ ہوئے ہیں اس میں الفاظ کی زیادتی ہوگی۔ اس قاعدے کی تشریح اور تفصیل اس طرح ہے کہ جو سب سے پہلے مشابہ ہے سورہ یاسین کا، یعنی میں اکثر متشابہات کی بات کر رہا ہوں، باقی اس میں ایسے بھی متشابہ جو ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ حافظوں کے حوالے سے ہیں۔ یہ صرف سورہ یاسین کے متشابہات ہیں کہ جو صرف اسی صورت میں دو یا تین دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 14 میں ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اب آیت نمبر 14 کے بعد جو 16 نمبر آیت ہے گی، 15 کے بعد 16، اس میں ہے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ اب یہاں پر دونوں آیتوں میں مرسلون کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جو پہلے استعمال ہوا ہے وہ مرسلون ہے، لام کے بغیر ہے، اور جو دوسری جگہ میں پھر استعمال ہوا 16ویں نمبر آیت میں وہ لمرسلون، لام تاکید کے ساتھ۔ اور یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آیت نمبر 14 میں خطاب ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بھیجے گئے رسول ہیں، کہ یہ رسول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب قوم نے جھٹلایا، کافروں نے انکار کیا، تب پیغمبروں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، مزید تاکید کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم آپ کی طرف، تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آیت نمبر 14 جو پہلے آئی ہے اس میں زیادتی نہیں ہے، الفاظ کی کمی ہے، اور جو اس کا متشابہ اسی صورت میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر 16 میں، وہاں پر لفظ کی زیادتی ہے، حرف کی زیادتی ہے۔ اسی طرح دوسرا متشابہ جو اس کا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 23، ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ اب یہاں پر ينقذون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو اس کا متشابہ ہے اسی صورت میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 میں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ اب جو پہلی آیت استعمال ہوئی ہے جو متشابہ ہے، اس میں ہم کا اور ولا کا لفظ نہیں ہے، اور یہاں دوسری آیت میں ولا ہم کا اضافہ ہے۔ تو پہلے میں الفاظ کی کمی ہے اور دوسرے میں پھر الفاظ کی زیادتی ہے۔ اسی طرح جو اس کا تیسرا متشابہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 29، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ اب یہاں پر بھی الفاظ کی کمی واقع ہوئی ہے بنسبت جو اس کا دوسرا متشابہ جو اس کے بعد آ رہا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 میں،
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ اب یہاں پر بھی الفاظ کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو آخری متشابہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ اب الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، اب یہاں پر جو الم یروا کم ہے اس کے جو متشابہ اسی صورت میں دو جگہوں میں آئے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 71 میں اولم یروا انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، اور اس کے بعد آخر میں ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ۔ اب ان تینوں آیتوں میں علم یروا اولم یروا استعمال ہوا ہے، جو پہلی مرتبہ متشابہ آئے گا اس میں الفاظ کی کمی ہے، لہٰذا علم یروا ہے، اور جو آخری دو ہے وہ بعد میں آئے ہیں اس میں الفاظ کی زیادتی ہوگی، اولم یروا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے یہی متشابہات ہیں، یعنی جو اس صورت میں ڈبل یا دو مرتبہ واقع ہوئے ہیں، اس کے یاد کرنے کا یہی آسان طریقہ ہے، یہی اس کا قاعدہ ہے کہ اس صورت میں جو پہلے متشابہ استعمال ہوا ہوگا اس میں الفاظ کی کمی ہوگی، اور جو اسی صورت میں اس کا متشابہ استعمال ہوا ہوگا اس میں الفاظ کی زیادتی ہوگی۔ اللہ پاک ہم کو قرآن مجید حفظ کرنے اور یاد کرنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔